اندر بدگمانی رکھیے، اپنے بھائی کے لیے جلن حسد کینہ رکھیے، تو وہ ان راتوں میں جاگ کر بھی وہ رحمت کو نہیں پائے گا، ان راتوں کو جاگ کر بھی وہ رحمت نہیں پائے گا۔ مگر ہاں کچھ ایسی جگہیں ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جب اس جگہ پر ہم پہنچ جاتے ہیں، ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں، رحمت کو ہم پھر وہاں نہیں تلاش کرتے ہیں، رحمت ہمیں تلاش کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ہم وہاں رحمت کو نہیں تلاش کرتے، رحمت ہمیں تلاش کرنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ جگہ کیا ہے کہ جس جگہ کے اوپر ہم رحمت کو ہم مسجد میں رحمت کو تلاش کرنے آئے، نہ ملی، گھر میں سکون اطمینان پا کر کے رب کی رحمت کو تلاش کیا، دل کی خشنت کی وجہ سے رحمت نہ ملی۔ مگر ہاں کچھ ایسی جگہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں کہ اس جگہ ان لوگوں کے پاس جب ہم پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پر رحمت ہمیں نہیں، رحمت کو ہم نہیں، رحمت ہمیں تلاش کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دیا، اپنا تن، اپنا دھن، اپنا من، سب کچھ اللہ کے لیے وقف کر دیا۔ پھر وہاں سے رحمتیں ہمیں کیسے ملتی ہیں؟ آئیے دہلی کی سرزمین کا ایک واقعہ، ایک اللہ کے ولی جن کا نام حضرت شیخ شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے پائے کے بزرگ گزرے دہلی کی سرزمین پر، یہ اللہ کے ولی غور سے سنے کہ ہمیں رحمت کیسے تلاش کر لیے۔ ایک ان کا مرید آپ کی بارگاہ میں آتا، بیٹھتا، دعا کے لیے کہتا۔ ایک دن اس مرید نے کہا حضور میرے 6 بیٹے ہیں، آپ اگر کرم فرمائیں دعا کر دیجیے کچھ انتظام ہو جائے، میں اپنی 6 بیٹیوں کی شادی کروں، اور ایک بیٹی کی شادی میں 1000 کا خرچہ ہے، پرانے زمانے کی بات، 1000 کا خرچہ ہے۔ شیخ شرف الدین کہتے ہیں انشاءاللہ تیرا انتظام ہو جائے گا۔ یہ بات اس میں کہ اسی محلے سے کچھ قریب اکثر ہوتا ہے، اللہ والے جو ہوتے ہیں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کی برائیاں کرنے والے ان کے محلے کے، ان کے پڑوسی ضرور ہوتے ہیں۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کی برائی کرنے والے ضرور ہوتے ہیں، کیونکہ ان برائیوں کی وجہ سے وہ جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ ان برائیوں کی وجہ سے لوگ جب نیک کی برائی کرتے ہیں، برائی کرتے رہتے ہیں، پھر کسی نہ کسی دل کے اندر اللہ ڈالتا ہے یار یہ اس بندے کی اتنی برائی کر رہا ہے، ذرا اس بندے کے بارے میں خبر تو کی جائے کہ اس میں برائی ہے کیا۔ ایک یہودی اسی محلے کے اندر رہتا تھا، اور یہ جو مرید تھا اسی یہودی کے ایک پڑوس میں تھا۔ جب یہ واپس آیا، اس یہودی نے سنا کہ یہ اپنے پیر سے کہنے گیا تھا، اب اس کو بلاتا ہے ادھر آ۔ جب وہ مرید اس یہودی کے پاس آئے، اسے پوچھتا کہاں گئے تھے، کہا کہ میری 6 بیٹیاں کرنے کا انتظام، اپنے پیر سے دعائیں کرنے کے لیے گیا تھا کہ مجھے کچھ کرم فرما دیجیے، میری بیٹیوں کی شادی ہو جائے۔ یہ یہودی ہنس کے کہتا رے کہاں گیا تھا جن کی خانقاہ کا انتظام چندے سے چلتا ہو، جن کا مدرسہ چندے سے چلتا ہو، جن کی مسجد چندے سے چلتی ہو، وہ 6000 کا انتظام کیسے کر سکتے تیرے لیے؟ کیسے تیرے لیے 6000 کا انتظام کر سکتے؟ سب تو چندے سے، وہ کیسے انتظام کر دیں گے؟ اس مرید کا دل مجبور تھا، اس نے کہا تمہیں نہیں پتا کہ میرا پیر اگر چاہے، میرا پیر میرے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، میرے بچوں کی شادی کرائے گا۔ تو اس یہودی نے کہا تیرا پیر کچھ بھی کر سکتا ہے؟ اس نے کہا مجھے اعتماد ہے، مجھے بھروسہ ہے کہ میرا پیر کچھ بھی کر سکتا ہے اپنے مریدوں کے لیے۔ تو اس نے کہا اگر ایسا ہے جا اپنے پیر سے کہیں 6 سال تک میرے جانوروں کو چارہ ڈالیں، میرے گھر کی خدمت کریں، میں تجھے 6000 روپے دوں گا تو اپنی بیٹی کی شادی کر لے۔ یہ مرید تھا، غیرت چلی کہ میرے پیر سے اپنے گھر کا کام کروائے گا، بگڑ اٹھائے میری چلے تو تم جیسے ہزاروں اپنے پیر کے در پہ چھوڑ دوں جو میرے پیر کا کام کرے، تیرے در پہ میرا پیر کام کرے گا، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس نے کہا تو پھر تیری بیٹیوں کی شادی نہیں ہو سکتی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میرا پیر انتظام کرے گا، میری بیٹیوں کی شادی ہوگی، میرا پیر انتظام کرے گا، تو
कहाँ समझता है, ज्यादा बड़ी तो यहाँ तक किताब में लिखा कि गलेबान पकड़ने, उनको मुंह में पकड़ाओ, ये गलेबान पकड़ने तक बात मुझे कर लिया। अब उसके बाद महल्ले वालों ने सुना ये गलेबान ये लफड़ा क्यों हो रहा है, महल्ले वालों ने सुने इलाके के अंदर बात हो गई, शेख शरफुद्दीन का मुरीद एक यहूदी से बात हो रही थी, वो अपने पीर के लिए उससे झगड़ गया। अब शेख शरफुद्दीन ने जब ये बात सुनी, देखें रहमत, मैंने जो कहा ना कि रहमत हमें कैसे अल्लाह के वलियों के दर पे तलाश करती है, आओ आपको बताएं कैसे वलियों के दर पे, वलियों के घर से हमें रहमत कैसे तलाश करती है, क्योंकि अल्लाह वालों के कारनामे, अल्लाह वालों के किरदार यार निराले होते हैं। आज अगर हमारी जरूरत पड़े, अगर कोई मुझे मेरे भाई को बुरा कह दे, मैं उसके दरवाजे तक नहीं जाऊंगा, मगर अल्लाह वालों की जिंदगी तो देखें। शेख शरफुद्दीन ने जब सुना कि 6000 रुपये वो देगा, शाम हुई, इशा की नमाज पढ़ी, अपने कपड़े अपने सर पे रखे और गए उस यहूदी के दरवाजे पर दस्तक दी, आवाज दी और यहूदी बाहर निकला। और ये यहूदी बहुत शेख शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की बुराई किया करता था, हद से ज्यादा बुराई करता है। दरवाजे पर आए, शेख शरफुद्दीन ने कहा, सुन तू अपने बात पर मुकम्मल तौर से पूरा है कि नहीं है? उसने कहा क्या? कहा तूने ही कहा था कि अगर तेरा पीर आ जाए 6 साल तक तेरे जानवरों को चारा डाले तो तू 6000 रुपये देगा, उससे गरीब की लड़की से शादी हो जाएगी। मैं अगर ऐसा करूं, मैं आ गया हूं तो अपनी बात पर एतमाद करता। तो इसने कहा सुनो, तुम तो नहीं मुकरोगे। तो शेख शरफुद्दीन ने कहा कि मैं नहीं मुकरूंगा, आप बताएं, आप इस बात पर रामसन हैं, आप तैयार हैं? तो उसने कहा हाँ तैयार हैं, चलो। पहले स्टाम्प लिखवाया, उस पर लिख दीजिए। इस यहूदी ने सोचा जब स्टाम्प लिखवाएंगे तो ये जब स्टाम्प की बात आएगी तो मुझे भाग जाएंगे, मगर अल्लाह वालों का किरदार देखिए कैसा होता है। इन्होंने कहा चलो, गए गवर्नर ने स्टाम्प लिखवाया। स्टाम्प लिखवाने से पहले शेख शरफुद्दीन ने एक बात की, सुनो आज देखो हम कितना नमाजों से दूर है, अल्लाह से कितना दूर है। शेख शरफुद्दीन ने कहा सुनो, तुम्हारे घर का सारा काम करूंगा, हाँ बस इतना है, जब आजान हो तो अल्लाह के लिए मुझे छोड़ दिया करना, मैं अल्लाह की इबादत करेंगे। सुभान अल्लाह, अपनी जिंदगी को किसी का गुलाम कर रहे हैं, मगर रब की इबादत के लिए वक्त भी तलब कर रहे हैं कि नमाज के लिए मुझे छोड़ दिया करना, अल्लाह की इबादत करेंगे। इतना कहा, स्टाम्प लिखा, उसके घर में शेख शरफुद्दीन रहने लगे। वक्त का बादशाह, बड़ा एतमाद, बड़ा भरोसेमंद, बड़ी मोहब्बत करने वाला शेख शरफुद्दीन से सुना उसने, अरे उनको 6000 पर रख लिया गया है। अब इधर ये गरीब आया, उसको बुलाकर के शेख शरफुद्दीन ने 6000 रुपये दे दिए और कहा जा अपनी बेटियों को, मेरी बेटियों को घर से रुखसत कर दे, उनकी शादी कर दे। इस मुरीद ने कहा मेरे लिए इतना कर रहे हो? तो इन्होंने कहा सुन, तू मेरी औलाद है और वो मेरी पोती, मेरा भी हक बनता है, जा अपनी बेटियों की शादी कर। 6000 नहीं देगा, ये लेके गया अपनी बेटियों की शादी करता है। बादशाह ने सुना उनको गुलाम बनाया गया, वो उसके घर का चारा करते हैं। ये बात उस बादशाह ने सुनी, 12000 रकम लेकर के शेख शरफुद्दीन की बारगाह में आया और आके अर्ज करता, हुजूर आपने स्टाम्प पर लिखा कि 6000 जब दे देंगे तो आपको छोड़ दिया जाएगा, ये 12000 लीजिए, दे दीजिए, आप यहाँ से आज़ादी ले लीजिए। शेख शरफुद्दीन कहते तुम मुझसे मोहब्बत करता है? उसने कहा हाँ। फिर जब तुम मुझसे मोहब्बत करता तो 12000 मुझे दे, और तुझे ये फिक्र नहीं है कि मैं आजाद हुआ है, मैं क्या करूंगा, तुम मुझसे मोहब्बत करता, 12000 दे। 12000 बादशाह ने दिए, रख लिया। सुबह फजर की नमाज पढ़ी, नमाज फजर की पढ़ने के बाद शेख शरफुद्दीन फिर ऐलान करते हैं कोई जिसकी बेटियां शादी करने के लायक हो, मेरे पास 12000 की रकम है, ले जाए अपनी बेटियों की शादी कर दे। जो गरीब थे, इंतजाम नहीं था, आए वो पैसे लेके गए, अपनी बेटियों की शादी की। फिर फजर की नमाज पढ़ने के बाद चारा काटने के लिए जब खेत में पहुंचे, इस यहूदी ने सुना यार मैंने 6000 की बात की थी, वापस करके छोड़ दिया जाएगा, ये तो 12000 के पास आ गया। और वो देखा कि ये चारा काटने जाकर के पहुंचा और कहता बाबा मैंने तुम्हारे दीन की तारीफ सुनी थी,
ہائے ہائے بابا میں نے تمہارے دین کی تعریف سنی تھی، آج تمہارے ذریعے سے میں نے دیکھ بھی لیا ہے۔ بابا یہ بتائیں 6000 کی بات تھی واپس کرنے پر، آپ نے 12000 پا کر کے کیوں نہیں آزادی دی؟ تو انہوں نے کہا بیٹا تجھے پتا ہے جتنا مجھے مزہ آ رہا ہے اس کام میں، غریبوں کی بیٹیوں کی شادی کرانے میں، اتنا مجھے آزاد رہنے میں مزہ نہیں آ رہا ہے۔ بیٹا میں نے غریب کی بیٹیوں کی اس لیے شادی کرا دی کہ ان کے ماں باپ کی نیند آنے ضروری کہتی ہے، بچیوں کی فکر میں۔ یہ بات ہے کہ شیخ صفی الدین نے جب ان سے بتایا تو اس نے کہا جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ایسے ہیں تو محمد عربی کیسے ہوں گے؟ سبحان اللہ۔ اتنا کہا اور ان کے قدموں میں گرا اور آنکھ میں آنسو لے کے کہتا ہے حضور آپ اپنا مرید بنائیں، کلمہ پڑھائیں، آپ پر اعتماد کے ساتھ بھروسہ کرتا ہوں، میں آپ کا مرید بنتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں اب کیا ہوا، وہ مرید وہاں روز حاضر ہوتا تھا، رحمت کیسے تلاش کی اس کو، 6 لڑکیوں کی شادی ہوئی اور دیگر بھی لوگ آئے، ان کا بھی کام بنا۔ اللہ کے ولیوں سے ہم سب کو محبت رکھنی چاہیے اور محبت کے ساتھ ساتھ نماز کی اور روزے کی پابندی بھی ہونی چاہیے۔ صرف ہم کہیں وہ فلاں صاحب بڑا دین کو ماننے والے ہیں، نماز نہ پڑھیں، پھر ہمارا ماننا بیکار ہے۔ آپ تمام کی ذات سے گزارش ہے کہ ہم سب محنت کرتے ہوئے نماز روزے کی پابندی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔